خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت ابو طالب کے فرزند ہیں۔ آپ کی عام الفیل کے 30 برس بعد ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ نے بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور دیگر تمام اسلامی جہادوں میں داد شجاعت دیتے رہے۔ عرب کے بڑے بڑے نامور بہادر اور سورما آپ کی تلوار کی زد میں آئے اور مقتول ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ منتخب ہوئے۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ مسند خلافت پر سرفراز رہے۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری میں آپ عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ فجر کی نماز جاتے ہوئے اس نے آپ کی مقدس پیشانی اور نورانی چہرے پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے۔ 21 رمضان کی شب کو آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ نجف کے مقام پر تدفین ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ جنت البقیع کے قبرستان میں گئے۔ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے قبر والو، السلام علیکم، کیا تم ہمیں اپنی خبر سناؤ گے یا ہم تم کو تمہاری خبریں سنائیں؟ قبروں کے اندر سے آوازیں آئیں کہ وعلیکم السلام، آپ ہی ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں اور ہمارے ورثہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے قبر والو، تمہارے گھروں کی خبریں یہ ہیں کہ تمہارے بعد تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے ہیں، تمہارا مال و دولت دوسروں کا مال و دولت ہو چکا ہے، تمہارے بچے یتیم ہو کر در بدر پھر رہے ہیں اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد قبر والوں نے اپنا دردناک حوال سنایا اور کہا کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کا فائدہ لے رہے ہیں، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے اس میں گھاٹا اٹھانا پڑا ہے۔ آپ ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمے کا فیصلہ سنا رہے تھے کہ اچانک شور بلند ہوا، اے امیر المومنین، دیوار کے نیچے سے اٹھ جائیے کہ دیوار گرنے والی ہے۔ آپ نے اس شور کی کچھ پرواہ نہیں کی، فیصلہ فرمانے کے لیے بیٹھے رہے اور گرتی ہوئی دیوار تھم گئی۔ جیسے ہی آپ فیصلہ کرنے کے بعد دیوار سے اٹھے، وہ دیوار گر گئی۔ آپ امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حرم کعبہ میں تھے کہ آپ نے آدھی رات کو ایک شخص کے گڑ گڑانے کی آوازیں سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے گڑ گڑانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں بڑی بے باکی سے گناہ کرتا تھا، میرا باپ ایک نیک آدمی تھا، وہ مجھے گناہ کرنے سے منع کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی نصیحت کرنے پر اسے مارا۔ میرا باپ غمگین ہو کر حرم کعبہ میں آیا اور میرے لیے بد دعا کی۔ ابھی بد دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے جسم کے ایک حصے پر فالج ہو گیا۔
मैं खुद को ज़मीन पर घसीटने लगा। मैंने अपने बाप से अपने जुर्म की माफ़ी मांगी। मेरे बाप ने मुझ पर रहम खाकर मुझे माफ़ कर दिया। मुझसे कहा, बेटा चल, तेरे लिए जाकर उसी मकाम पर दुआ मांगूं जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की थी। चुनांचे हम दोनों ऊँटनी पर सवार होकर मक्के की जानिब आ रहे थे कि ऊँटनी बिदक गई। मेरे वालिद ऊँटनी से गिरकर हलाक हो गए। फिर मैं अकेला ही हरम काबा में आया, अपनी तंदुरुस्ती की दुआ मांग रहा हूँ। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया कि ए बंदे, क्या तेरा बाप तुझसे राज़ी हो गया था? उसने कहा कि वो मुझसे बहुत खुश था। आपने उस शख्स के लिए दुआ मांगी और वो चंगा भला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक मर्तबा कोई बात फरमा रहे थे कि एक बदनसीब शख्स ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने उस शख्स से कहा कि अगर मैं सच्चा हूँ तो ज़रूर तू कहरे इलाही का मज़ा चखेगा। उसने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो अंधा हो गया। एक मर्तबा आप मैदान करबला में गए और फरमाया कि ठीक इस जगह जहाँ अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा है, एक आले रसूल का काफ़िला ठहरेगा। उस जगह उनके ऊँट बंधे होंगे। इसी मैदान में जवानाने अहले बैत की शहादतें होंगी और इसी जगह उन शहीदों के आखिरी मस्कन होंगे। उन पर आसमानों ज़मीन रोएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर भेजा तो मैंने देखा कि आटे की चक्की खुद ब खुद चल रही थी। मैंने वापसी में इसका तस्करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते आसमान से ज़मीन की सैर को आते हैं। उनकी ये ड्यूटी में शामिल है कि वो मेरी आल की मदद करते रहें। हज़रत फ़ज़ाला बिन फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में जंबा में थे कि सख्त बीमार पड़ गए। कोई बचने की उम्मीद न रही। मेरे वालिद साहिब ने उनसे कहा कि अगर इस इलाके में आपकी वफ़ात हो गई तो यहाँ के गंवार लोग आपके क्या तजहीज़ व तकफ़ीन करेंगे। आपने फरमाया, ए फ़ज़ाला, मैं हरगिज़ इस बीमारी में वफ़ात नहीं पाऊँगा जब तक तलवार की ज़रब से मेरी पेशानी ज़ख्मी न हो जाए और मेरी दाढ़ी खून से रंगीन न हो जाए। काशाना खिलाफत से कुछ फासले पर मस्जिद के करीब मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को बुलाकर झगड़े के बारे में मालूम किया। शौहर ने बताया, जब से मेरा इस औरत के साथ निकाह हुआ है मुझे इससे नफ़रत हो गई है। आपने तमाम हाज़रीन को दरबार से बाहर निकाला। फिर औरत से फरमाया कि मेरे सवाल का सच सच जवाब देना। औरत ने कहा, ऐसा ही होगा। ए औरत, तुझे याद है कि तू ज़नाकारी के नतीजे में हामला हो गई थी। एक मुद्दत तक तेरी माँ ये तेरा अमल छुपाती रही। जब दर्द ज़िया शुरू हुआ तो वो तुझे घर से एक वीरान गोशे की तरफ ले गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे कपड़े में लपेट कर एक तरफ रख दिया। इत्तेफाक से एक कुत्ता वहाँ आ गया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा जो उस बच्चे को जाकर लगा, जिससे उसका सर फट गया। तेरी माँ को उस बच्चे पर रहम आया। वो पलटी, बच्चे के ज़ख्म पर पट्टी बांधी, फिर वहाँ से भाग निकली। आपने फरमाया, क्या ये वाक़या सच्चा है? उस औरत ने कहा, ये वाक़या सच्चा है। आपने मर्द से कहा कि अपना सर खोल कर इसे दिखा। मर्द ने सर खोला तो उस पर ज़ख्म का निशान मौजूद था।
آپ نے فرمایا اے عورت یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ یہ تیرا بیٹا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدہ شکرانہ بجا لاؤ کہ اس نے تمہیں حرام کاری سے بچا لیا۔ آپ کی ایک یہ بھی کرامت ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت ایک پاؤں رکاب میں رکھتے اور قرآن پڑھنا شروع کرتے اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھ کر گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تو قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہر فرات میں طغیانی آ گئی، سیلاب کی وجہ سے تمام کھیتیاں زیر آب آ گئیں۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دربار میں فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، حمامہ شریف اور چادر مبارک زیب تن کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کی طرف گئے۔ پل پر پہنچ کر آپ نے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر فرات کا پانی 1 گز نیچے چلا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اشارہ کیا تو پانی 1 گز اور اتر گیا۔ تیسری بار اشارہ کیا تو پانی 3 گز نیچے چلا گیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ بس کیجئے کہ اتنا کافی ہے۔ ایک مخالفین کا شخص آپ کے پاس رہ کر آپ کی جاسوسی کرتا تھا اور خفیہ خبریں مخالفین کو پہنچاتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ آپ جلال میں آ گئے، ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس پر قسمیں کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اندھا کر دے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ اندھا ہو گیا، لاٹھی پکڑ کر چلنے لگا اور خود کو کوستا تھا کہ ان کی دشمنی نے مجھے تباہ کر دیا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ تمہیں فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا حق نکلتا تھا، آپ جو بات کہتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔